تھے، لہذا قیامت تک جو بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگا، عاقل و بالغ ہوگا، سبب وقت پایا جائے گا تو اس پر نماز کی فرضیت ہو جائے گی۔ اب مدینہ منورہ کا وہ مبارک منظر اپنی نگاہوں میں لائیے اور اپنے ایمان کو تازگی عطا کیجئے کہ انصار کے محلے کے اندر جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میلاد کے نظارے کے لیے تشریف لے گئے جو انصاری صحابی نے اپنے گھر کے اندر سجائی ہوئی تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو حکم ارشاد فرمایا وجبت علیکم شفاعتی، اس حکم کی علت یہ نہیں کہ وہ انصاری تھے، اگر انصاری علت ہوتی تو سبھی انصار کے لیے شفاعت کا مجدہ عطا فرماتے، اور نہ ہی اس کا سبب یہ ہے کہ وہ شرف صحابیت رکھتے تھے، نہ ہی اس کی یہ وجہ ہے کہ وہ مدینہ منورہ کے باشندے تھے۔ شفاعت کے وجوب کا حکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ وہ مدینہ منورہ کے اندر مصطفیٰ کریم کے غلام ہو کر محفل میلاد سجا کے بیٹھے تھے، لہذا قیامت تک میرے آقا جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی امتی محفل میلاد سجائے گا وہی میرے آقا کی شفاعت کا مستحق ہو جائے گا، میرے آقا جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا وجوب اسی کے لیے ہو جائے گا۔ حاضرین محفل، میرے آقا جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، تو جو ہو وہ حیات جاویدانی والا ہوتا ہے، جو ہو وہ دائمی زندگی والا ہوتا ہے، جو ہو وہ ہمیشہ کی حیات والا ہوتا ہے۔ جمہور امت سے جو ہمیں عقیدہ نصیب ہوا وہ صرف یہ نہیں کہ ہمارے آقا و مولا جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائمی حیات والے ہیں، بلکہ حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر آپ کے اور میرے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سبھی انبیاء علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے حیات جاویدانی عطا فرمائی ہے، ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائی ہے، دائمی زندگی عطا فرمائی ہے، اور کیوں نہ زندگی عطا کی ہو جن کے غلاموں کا یہ حال ہو، جن کے نثاروں کا یہ عالم ہو، اور جن کے امتیوں کی یہ کیفیت ہو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، نہ تم انہیں کہو جو اللہ کی راہ میں مرتے ہیں انہیں مردہ، بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہے تم شعور نہیں رکھتے۔ تو حاضرین، جن کے غلام اعلاء کلمت اللہ کے لیے نکلے اور جان دے دے رب تعالیٰ انہیں مردہ نہیں کہنے دیتا، تو ان کے آقا و مولا جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء کی صفوں کے سردار ہیں، جو انبیاء کے سرتاج ہیں، جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے گزرا، جن کی زندگی کا ایک ایک دقیقہ رب تعالیٰ کے قرب کے لیے گزرا، جن کا ایک ایک حصہ دین اسلام کی سرفرازی اور سربلندی کے لیے گزرا، رب تعالیٰ نے انہیں کیسی حیات عطا کی ہوگی، انہیں کیسی زندگی عطا فرمائی ہوگی، اور وہ کس قدر زندگی کے اوصاف سے متصف ہوں گے، اور کس قدر گنبد خضرا کے مکین ہونے کی حیثیت سے زمانے پر اپنے تصرفات فرماندے ہوں گے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے کس طرح کی قدرتیں عطا کر رکھی ہوگی۔ سمجھانے کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک طالب علم اپنے گھر میں بیٹھ کر ریاضی کا ایک سوال حل کر رہا ہے، اسے سوال کے اندر الجھن آتی ہے، تلاش کرتا ہے اپنے استاد کو، اپنے ٹیوٹر کو جس سے وہ ریاضی پڑھتا رہا کہ میرے اس سوال کی الجھن کو وہ حل کروائے گا۔ جب نکل کے ان کے گھر کی طرف جاتا ہے، کوئی اسے بتلاتا ہے کہ ان کا وصال ہو چکا ہے، بچہ اسی وقت خاموش ہو جائے گا، اپنی الجھن کو چھپا لے گا، اپنے سوال کو چھپا لے گا کہ وہ میرا استاد وہ اس کا پردہ کر گیا ہے، اس کا تو وصال ہو گیا ہے، اب میرے سوال کو کیسے سنے گا، اب مجھے کیسے جواب دے گا۔ ایک مسلمان کو نماز پڑھتے ہوئے الجھن ہو گئی کہ میں نے نماز درست پڑھی ہے یا غلط پڑھی ہے، مفتی صاحب کی تلاش میں نکلتا ہے، مفتی صاحب کے بارے میں یہ خبر پہنچتی ہے کہ وہ تو پردہ فرما گئے ہیں، وہ آدمی ان کے پاس سوال پوچھنے نہیں جائے گا، ان سے جواب کے حصول کے لیے نہیں جائے گا، اس لیے کہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ میرے خالق و مالک نے میرے آقا جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا،
وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، آپ سوال کیجئے جو رسول عظام ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ہیں انبیاء علیہ السلام کی جماعت اقدس سے، تو دیکھیں حضرت عیسیٰ روح اللہ تو آسمانوں پر اٹھائے گئے، اس کے علاوہ سبھی انبیاء علیہ السلام اپنی قبور کے مکین ہیں، اور رب تعالیٰ حکم فرماتا ہے ان سے سوال کیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے قبروں میں ہوتے ہوئے سوال سنتے بھی ہیں اور سوالوں کے جواب عطا فرماتے بھی ہیں۔ سید نوید الحسن شاہ صاحب آستانہ علیہ بکھی شریف۔ معزز سامعین، ہاں ہمارا یہ عقیدہ ہے اور جمہور امت نے ہمیں یہ عطا فرمایا ہے کہ نص قطعی کے مطابق ایک مرتبہ انبیاء علیہ السلام بھی اس مرحلے سے گزرنے ہیں۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ روح تو سب کے ہیں زندہ، مگر ان کے جسم پر نور بھی روحانی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے لیے جو موت کا مرحلہ ہے وہ صرف ایک آن کے لیے ہے۔ پہلے آنی سے مراد عامر ہے اور دوسری آنی سے مراد ایک دقیقہ ہے کہ ایک دقیقے کے لیے وہ موت کا ذائقہ چکھیں گے، لیکن ان کی دائمی حیات اس سے ٹوٹے گی نہیں۔ ان کی حیات جاویدانی وہ فاسد نہیں ہوگی، ان کی ہمیشہ کی زندگی اسی طرح برقرار رہے گی۔ جس طرح اگر فقیہ شہر سے یہ مسئلہ پوچھنے چلے جائیں کہ ایک خاتون روزے دار ہے، اس کا خامد بد مزاج ہے، جب وہ ہنڈیا وغیرہ پکاتے ہوئے اس کا سالن اچھی طرح نہیں دیکھتی تو اس صورت میں وہ ناراض ہوتا ہے، تو اس وقت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اس خاتون نے روزہ رکھا ہوا ہے پھر بھی ہنڈیا سے انگلی لگا کے اس انگلی کو اپنی زبان پر رکھ لے، اس سے نمک اور مرچ کو محسوس کر لے کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے، پھر اسے تھوک دے تو اس عورت کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اس عورت کا روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام بھی اسی طرح رب تعالیٰ کی اس قضا کو پورا کرتے ہیں، ورنہ ان کی زندگی اسی طرح برقرار رہتی ہے، ان کی حیات اسی طرح پائیدار رہتی ہے۔ ان کو رب تعالیٰ نے جو دائمی حیات دی ہے اس کا معاملہ اسی طرح ہے کہ یہ ہے حی ابدی، ان کو رضا صدق کے معنی وعدہ کی قضا مانی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو رب تعالیٰ ایسی زندگی عطا فرماتا ہے کہ حدیث کا ذائقہ کیسا ہے، پھر اسے تھوک دے تو اس عورت کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اس عورت کا روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام بھی اسی طرح رب تعالیٰ کی اس قضا کو پورا کرتے ہیں، ورنہ ان کی زندگی اسی طرح برقرار رہتی ہے، ان کی حیات اسی طرح پائیدار رہتی ہے۔ ان کو رب تعالیٰ نے جو دائمی حیات دی ہے اس کا معاملہ اسی طرح ہے کہ یہ ہے حی ابدی، ان کو رضا صدق کے معنی وعدہ کی قضا مانی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو رب تعالیٰ ایسی زندگی عطا فرماتا ہے کہ حدیث معراج کے اندر میرے آقا جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کی وہ مبارک دیوار جسے مقام ملتزم سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہاں ٹیک لگا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سفر معراج کے اندر سرخ ٹیلے کے پاس سے گزرا تو سید الملائکہ جناب جبریل امین نے مجھے بتلایا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور ہے۔ جب آپ کی قبر انور کی طرف متوجہ ہوا، رأیت موسیٰ انہ قائم یصلی، میں نے جناب موسیٰ کلیم اللہ کو قبر انور کے اندر اس کیفیت کے اندر دیکھا کہ آپ کھڑے بھی ہیں اور رب تعالیٰ کی نماز کی ادائیگی بھی فرما رہے ہیں۔ تو جو زندہ ہو اور نماز کی ادائیگی کرتا ہو، اب اس کی حیات کے بارے میں تردد نہیں رہنا چاہیے، اس کی زندگی کے بارے میں ذہن میں سوال نہیں رہنا چاہیے۔ اب ایسی ساری باتیں وہ ذہن سے دور ہو جانی چاہیے، اس لیے کہ رب تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو ایسی مبارک حیات کی عطا کی ہے، اور یہی حیات انبیاء کا بیان کرتے ہوئے میرے آقا جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک رب تعالیٰ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے اجساد مبارکہ کو کھائے۔ صدیاں بیت جائیں، کئی سال گزر جائیں، انبیاء علیہ السلام کے اجساد مبارکہ کو جس انداز میں لحد کے سپرد کیا ہے قیامت تک اسی طرح محفوظ رہیں گے۔ معزز سامعین،
اسی حیات انبیاء کو بیان کرتے ہوئے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آج کی اس محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کرنے کا میں اعزاز حاصل کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جھرمٹ کے اندر میرے آقا جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات شریف کے اندر موجود ہے، فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے پہلے جز کے اندر نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی حیات کا بیان فرمایا، اور دوسرے جز کے اندر ہمارے عقول کا خیال رکھا، ہمارے افکار اور سوچوں کا خیال رکھا، ہماری سوچنے کی سطح اور اس کا انداز دیکھا، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ زندہ وہ ہوتا ہے جو کھاتا پیتا ہو، زندہ وہ ہے جو کھانے سے لطف اندوز ہوتا ہو، زندہ وہ ہے جس کے پاس کھانا پیش کیا جائے۔ میرے آقا جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی ہمارے عقول کے مطابق تمثیل عطا فرمائی، فنبی اللہ حی، اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، یرزق، رب تعالیٰ انہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ معزز سامعین، یہ تو انبیاء علیہ السلام کی حیات کا معاملہ ہے۔ آپ کے آقا و مولا کو رب تعالیٰ نے کس طرح کی حیات جاویدانی دیکھی ہوگی، اس کا ایک منظر تاجدار حلہ تھا، شیر خدا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت مسلمہ کے سامنے پیش فرماتے ہیں۔ جناب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے آقا و مولا جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفیق اعلیٰ سے ملاقات فرمائی تو قبر انور پر مٹی ڈالنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ایک اعرابی حاضر ہوا، اس اضطراب کی کیفیت کے اندر کبھی قبر انور کی مٹی کو اٹھا کر اپنے سر پر ڈالتا، کبھی قبر انور کی مٹی کے ساتھ اپنے جسم کو ملتا اور سورہ نساء کی ان آیات کی تلاوت کرتا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر ان میں سے کوئی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، جاؤ کا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جائیں، واستغفر اللہ، رب تعالیٰ کی حضور بخشش طلب کریں، واستغفر لہم الرسول، اور جب مدینے کے چاند ان کے لیے ہاتھوں کو بلند فرما دیں گے، لوجد اللہ توابا رحیما، تو رب تعالیٰ کی ذات کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر یہ عرض کرتا، آقا میں نے اپنی جان پر بڑے ظلم کیے ہیں، مجھ سے بڑے گناہ ہوئے ہیں، مجھ سے بڑی خطائیں ہوئی ہیں، صرف آپ کی ذات سے بخشش کی امید رکھتا ہوں، صرف آپ کی بارگاہ سے معافی طلب کرنے کی امید رکھتا ہوں، صرف آپ کی بارگاہ سے رحمت کی امید رکھتا ہوں۔ جب بار بار یہ عرض کرتا تو جناب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر مٹی ڈالنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، ہم نے اپنے کانوں سے یہ ندا سنی، غفر لک، تجھے بخش دیا گیا ہے، تیری مغفرت کر دی گئی ہے، تیری بخشش ہو گئی ہے۔ تو جو آقا قبر انور میں مکین ہونے کی حیثیت سے غلاموں کی کلمات کو بھی سنتا ہو، ان کی مناجات کی طرف بھی توجہ دیتا ہو، ان کی التجائیں بھی سنتا ہو، اور انہیں گنبد خضرا کے مکین ہونے کی حیثیت سے بخشش کی نوید بھی سناتا ہو، بخشش کی خبریں بھی عطا فرماتا ہو، یقیناً اسی آقا و مولا کے بارے میں بریلی کے تاجدار نے کہا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ معزز سامعین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سید نوید الحسن شاہ صاحب، شاہ جی کیا میرے آقا و مولا سے محبتوں کا اظہار کرنے والوں، بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، اور یہ حدیث مبارکہ جو بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہو، شیخین نے اپنی صحیحین کے اندر جسے درج کیا ہو، اسے متفق علیہ حدیث کہا جاتا ہے۔ تو حاضرین محفل، میرے آقا جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رآنی فی المنام فیرانی فی الیقظۃ لا یتمثل الشیطان لی، جس نے خواب میں میری زیارت کی، فیرانی فی الیقظۃ، وہ حالت بیداری کے اندر بھی میرے دیدار سے مشرف ہوگا، لا یتمثل الشیطان لی،
شیطان میری شکل رحمت کے اندر نہیں آ سکتا۔ معزز سامعین، اس حدیث مبارکہ کے پہلے جز کے اندر امتیوں کے لیے میرے آقا جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری عطا فرمائی، چونکہ خواب میں دیکھا ہوا، خواب کبھی سچا ہوتا ہے، خواب کبھی جھوٹا ہوتا ہے، خواب کبھی وسوسہ شیطانی ہوتا ہے، خواب کبھی انسان کا وہم و گمان ہوتا ہے، اور کبھی خواب نبوت کا 40واں حصہ ہوتا ہے۔ من رآنی فی المنام، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر عطا فرما رہے ہیں کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا، تحقیق اس نے سچا خواب دیکھا ہے، وہ میری زیارت سے مشرف ہوا ہے، وہ میرے ہی دیدار سے مشرف ہوا ہے۔ فیرانی فی الیقظۃ، اور صرف معاملہ یہاں تک نہیں کہ اس نے خواب میں زیارت کی ہے، اس نے خواب میں دیکھا ہے۔ فیرانی فی الیقظۃ، وہ حالت بیداری کے اندر بھی میرے دیدار سے مشرف ہوگا۔ بھائی، اس بات پر ٹھہرانا چاہوں گا، خواب کے اندر تو مردے بھی نظر آتے ہیں، خواب کے اندر تو خیال کی صورت میں وہ بچے بھی نظر آتے ہیں جن کی ابھی پیدائش نہ ہوئی ہو۔ حالت بیداری میں کون دیدار کرواتا ہے؟ حالت بیداری میں کون زیارت سے مشرف کرواتا ہے؟ حالت بیداری میں کون کرم فرماتا ہے؟ وہی جس کے بارے میں بریلی کے تاجدار نے کہا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ لا یتمثل الشیطان لی، شیطان میری شکل رحمت کے اندر نہیں آ سکتا۔ یہ بھی میرے آقا جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت مبارکہ ہے اور آپ کا کمال مبارک ہے، ورنہ ہم نے علم کلام کی کتب کے اندر جو پڑھا، شیطان جنوں کے قبیلے سے ہے، اور جن کی جو تعریف علماء نے یہ فرمائی کہ ہی جسم ناری یتشکل باشکال مختلفۃ حتی الکلب والخنزیر، کہ جن آگ سے مرکب ہوتا ہے، مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے، یہاں تک کہ کتے اور خنزیر کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، شیطان ہر روپ دھار سکتا ہے، ہر شکل میں آ سکتا ہے، ہر انداز میں آ سکتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم کا روپ نہیں دھار سکتا، آپ کی شکل رحمت میں نہیں آ سکتا۔ لا یتمثل الشیطان لی، شیطان میری شکل رحمت کے اندر نہیں آ سکتا۔ جس رب تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کو بے مثل رسول بنایا، عظیم النظیر رسول بنایا، اس کی یہ مشیت نہیں کہ شیطان آپ کے روح میں بھی آ سکے، آپ کی شکل مبارکہ میں بھی آ سکے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار سے جو حالت بیداری میں مشرف ہوا، جو حالت خواب میں مشرف ہوا، میرے آقا جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر اس امتی کے لیے یہ مجدہ عطا فرمایا ہے کہ اس نے میرا ہی دیدار کیا ہے، وہ میری ہی زیارت سے مشرف ہوا ہے، اس پر